بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی نے قبر کے اوپر غلطی سے خیمہ لگا لیا۔ اس صحابی کو یہ معلوم نہ تھا کہ جہاں میں نے خیمہ نصب کیا ہے اس کے نیچے کسی کی قبر ہے۔ اس قبر سے اچانک کسی آدمی کے تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس صحابی نے آواز غور سے سنی تو کوئی شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ میں نے خیمہ نصب کیا تھا وہاں کسی آدمی کی قبر تھی، جو کہ میرے علم میں نہ تھا کہ میں نے کسی قبر کے اوپر خیمہ نصب کر لیا ہے۔ تو میں نے سنا ہے کہ کوئی آدمی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب تک سورہ ملک پوری ختم نہیں ہوئی تب تک اس قبر سے تلاوت کی آواز آتی رہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک ایسی سورت ہے جو کہ مرنے والے کے سب گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے اور انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے۔ حضرت ابن مروہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی کو جب قبر میں اتارا گیا تو اس کے پاس ایک 30 آیات والی سورت حاضر ہوئی۔ تو 30 آیات والی سورت اس مرنے والے کے پاس آ کر اس کے گناہوں کے خلاف لڑنے لگ گئی۔ تو ہم نے قرآن پاک میں 30 آیات والی سورت کو تلاش کرنے پر ہم کو معلوم ہوا کہ یہ سورہ ملک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جو کہ 30 آیات پر مشتمل ہے۔ جو انسان اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے تلاوت کرنے والے کی سفارش اس وقت تک کرتی رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ یہ سورت پڑھنے والے کے سب گناہ کو معاف نہیں کر دے گا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بابرکت کون سی سورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ ملک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ ملک کی آیات نمبر 13 اور 14 کے بارے یوں فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں ظلم کی انتہا اتنی بڑھ گئی تھی کہ مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غار میں جا کر چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو بلند آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تلاوت کی آواز جب کافروں کے کانوں میں پڑتی تھی تو وہ مذاق اڑاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرم کو اتنا تنگ کر کے رکھا تھا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں کہ کافر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو گالیاں دیں، اور نہ ہی زیادہ نیچی آواز میں پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیان آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری و باطنی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ تو تمہارے سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، کیا میں تم کو ایک ایسی حدیث پاک بطور ہدیہ نہ کر دوں جس کو سن کر تو راضی ہو جائے؟ اس شخص نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیوں نہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضرور کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سورہ ملک کی زیادہ سے زیادہ خود بھی تلاوت کیا کرو اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، پڑوسیوں، بچوں اور اہل عیال کو بھی اس عمل پر پابندی کرنے کی تلقین کریں، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کو جہنمی سے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سورہ ملک ایسی سورت ہے جو بندہ اس سورت کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ قبر کے عذاب سے بھی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ سورہ ملک کے فضائل کے بارے میں جو احادیث وارد ہوتی ہیں ان میں سے بعض تو مطلق ہیں، یعنی کسی خاص وقت کی قید نہیں ہے، جبکہ بعض احادیث میں رات کو پڑھنے کا ذکر ہے، مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، لہٰذا رات کو پڑھنے کی صورت میں دونوں طرف کی حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی سورہ ملک کی رات کے وقت تلاوت کیا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کریں۔ سورہ ملک کے پڑھنے والا اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سورہ ملک پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔